یہ ہیں بدلو کی نشریات اور چلا رہے ہیں حکومت وہ جن کو علم نہیں، واہ، چلا رہے ہیں حکومت وہ جن کو علم جن نہیں کو علم نہیں کہ کس طرح سے کوئی گھر چلانا پڑتا ہے۔ واہ واہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کافی ہاؤس کا پروگرام بدلو چینل پر عائشہ ظفر کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان شاعر اختر شمار صاحب ہیں جو کہ ایک معروف شاعر ہیں اور اردو ادب کے استاد ہیں۔ اس کے علاوہ غزل پوری توانائی کے ساتھ ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ ہم نے ان کی فن اور شخصیت پہ بات کرنے کے لیے ساتھ پروفیسر شفیق احمد صاحب کو مدعو کیا ہے جو کہ اپنی ماہرانہ رائے سے ہمیں نوازیں گے۔ اس کے علاوہ یہ خود بھی بہت بہترین شاعری کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ علامہ صاحب بھی موجود ہوں گے جو کہ اپنی رائے سے ہمیں نوازتے رہیں گے۔ اختر صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ پلیز ہمیں بتائیے کہ آج ہمیں آپ کیا سنا رہے ہیں۔ جی، میں ایک غزل تازہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ غزل کا مطلب ہے جی، لہو کو خاک میں مل کر پکانا پڑتا ہے، واہ، لہو کو خاک میں مل کر پکانا پڑتا ہے، بجھا ستارہ کے روشن بنانا پڑتا ہے، واہ واہ، بجھا ستارہ کے روشن بنانا پڑتا ہے، اور چلا رہے ہیں حکومت وہ جن کو علم نہیں، واہ، چلا رہے ہیں حکومت وہ جن کو علم جن نہیں کو علم نہیں کہ کس طرح سے کوئی گھر چلانا پڑتا ہے۔ واہ واہ، چلا رہے ہیں حکومت وہ جن کو علم نہیں کہ کس طرح سے کوئی گھر چلانا پڑتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں ایمان ہی نہیں لاتے، واہ، کچھ ایسے ہوتے ہیں ایمان ہی نہیں لاتے، کسی کسی کو تو جلوہ دکھانا پڑتا ہے، کسی کسی کو تو جلوہ دکھانا پڑتا ہے۔ میرے تو دل کی بھی سرگوشی اس تلک جائے، ماشاءاللہ، دل کی سرگوشی، واہ واہ۔ میرے تو دل کی بھی سرگوشی اس تلک اختر جائے۔ شمار صاحب، کیا بات کی ہے آپ نے، کیا ایک نیا نئی ترکیب۔ میرے تو دل کی بھی سرگوشی اس تلک جائے، واہ میں وہ نہیں ہوں جسے مجمع لگانا پڑتا ہے، واہ واہ، میں وہ نہیں ہوں جسے مجمع لگانا پڑتا ہے۔ اور شعر دیکھیے جناب علامہ صاحب کہ مجھے وہ مار کے سوتا ہے روز اپنے تئیں، واہ واہ، مجھے وہ مار کے سوتا ہے روز اپنے تئیں، مجھے بھی روز ہی جی کر دکھانا پڑتا ہے، واہ 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 واہ، مجھے وہ مار کے سوتا ہے روز اپنے تئیں، واہ واہ، مجھے بھی روز ہی جی کر دکھانا پڑتا ہے۔ پرندے سوئے ہوئوں کو جگا کے اڑ جائیں، ماشاءاللہ، پرندے سوئے ہوئوں کو جگا کے اڑ جائیں، مجھے تو جاگے ہوئوں کو جگانا پڑتا ہے، پرندے سوئے ہوئوں کو جگا کے اڑ جائیں، مجھے تو جاگے ہوئوں کو جگانا یہ پڑتا تو آج کی صورتحال کی غزل آپ نے کہہ دی، ماشاءاللہ۔ پرندے سوئے ہوئوں کو جگا کے اڑ جائیں، ہاں، مجھے تو جاگے ہوئوں کو جگانا پڑتا ہے، اور زمانہ روتا نہیں ہے کسی کے ساتھ شمار، زمانہ روتا نہیں ہے کسی کے ساتھ شمار، اسی لیے مجھے ہنسنا ہنسانا پڑتا ہے، ماشاءاللہ، واہ واہ، اسی لیے مجھے ہنسنا ہنسانا پڑتا ہے، واہ 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 واہ، تمہارے بعد چمن میں جب آنا پڑتا ہے، ہر ایک یاد سے دامن بچانا پڑتا ہے، یعنی اسی زمین میں دو تین شعر اور الگ تناظر کے، تمہارے بعد چمن میں جب آنا پڑتا ہے، ہر ایک یاد سے دامن بچانا پڑتا ہے، یہ تو مطلع ثانی ہو گیا اور نا۔ درخت اور پرندے تمام پوچھتے ہیں، واہ درخت اور پرندے تمام پوچھتے ہیں، تمہارے بارے میں سب کو بتانا پڑتا ہے، تمہارے بارے میں سب کو بتانا پڑتا ہے، میرے یہ اشک میری آنکھ سے چھلک نہ پڑیں، میرے یہ اشک میری آنکھ سے چھلک نہ پڑیں، مجھے کچھ اس لیے بھی مجھے مسکرانا پڑتا ہے، اور عجیب لذت دنیا ہے جس کو چھوڑ کے بھی، عجیب لذت دنیا ہے جس کو چھوڑ کے بھی، میں کیا کروں مجھے پھر
मुंह लगाना पड़ता है। वाह वाह, मैं क्या करूं, मुझे फिर मुंह लगाना पड़ता है। ये बारे इश्क है अख्तर यूं ही न चूम के छोड़, वाह ये बारे इश्क है अख्तर यूं ही न चूम के छोड़, जरा सा झुक के ये पत्थर उठाना पड़ता है, वाह वाह, जरा सा झुक के ये पत्थर उठाना पड़ता है। वाह वो शेर जरा परिंदे वाला, परिंदे सोए हुओं को जगा के उड़ वाह जाएं, वाह वाह। मुझे तो जागे हुओं को जगाना पड़ता है, शफीक साहब, लहू को खाक में मिलकर पकाना पड़ता है। वाह शफीक साहब, आपने गज़ल सुनी और बात बात ऐसी इसमें ताजगी है, ख़ास तौर पे वो एक ये जो अभी मैंने इनसे अर्ज़ किया परिंदे वाला शेर, और एक और वो भी मुझे वो मार के सोता है रोज अपने तई, मुझे तो भी रोज आज ही का- जी कर दिखाना पड़ता ये है। तो ऐसे लगता है कि जैसे आज की सूरत हाल जो है आवाम की ज़िंदगी की, और जो एक तसलसल है लोगों की ज़िंदगी के अंदर जिद्दोजहद का और वो सारा तो आप ज़रा हमें बताइए, आपको इस गज़ल में इसकी हैत के बारे में, इसकी डिक्शन के बारे में क्या आप देखते हैं? अच्छा, मैं इस गज़ल को दो सतह पे, बल्कि दो गज़ल ही अगर कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, ये जैसे दो आपने इरशाद फरमाया था ये मतलब आसानी हो मतलब गया, आसानी था। तो जो पहला हिस्सा है, अब गज़ल में मैं समझता हूँ सबसे जो यकसानियत से बचने के लिए जो चीज़ है वो कोई नई ज़मीन बनाना है। जब आप नई ज़मीन इख्तरा करते हैं तो आप यकसानियत से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें जो रदीफ़ का इस्तेमाल है वो किसी भी गज़ल को उसके मजाज को, उसके मूड का तयन करता है। अब इसमें जो पढ़ता है, बनाना पड़ता है। अब ये तगो दो की तरफ इशारा है कि एक चीज़ मौजूद नहीं है पहले से, आपको खुद से उसको बनाना पड़ रहा है या उसको खुद से इख्तरा करना पड़ रहा है। जी जी। तो एक तगो दो की। अब जो इसका गज़ल का पहला हिस्सा मैंने सुना, जिसमें उसमें जो आपने इरशाद फरमाया कि एक मारूजी सूरत हाल है, वो सियासी भी है, माशी भी है, समाजी भी है, वो हुकूमत वाला शेर जो है नफ्सियाती वो भी आज है, की वो सूरत हाल पे है। नफ्सियात भी है जो उसका शिकार हुए हैं, उस माशी जो बेज़ाब्तगियाँ हैं या जो बदहाली है। तो मैं समझता हूँ कि अल्बर्ट कामियो ने एक जगह कहा था, मैं उस शायर को बड़ा शायर नहीं मानता जो अपने मारूज से वाकिफ ना हो, जो अपने अहद के सियासी ड्रामे से वाकिफ ना हो। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझता हूँ कि ये आज के शायर का फ़र्ज़ बनता है कि वो पूरे शऊर के साथ अपनी मारूजी सूरत हाल को जिस तरह से आवाम से मुंसलिक रखे, आवाम की ज़िंदगी से रखे और उसको वो बयान करे। लेकिन उसमें एक खदशा जो होता है नॉर्मली वो ये होता है कि ऐसा शायर बाज़-औक़ात नारेबाजी की तरफ चले जाता है। लेकिन हमने ये जो गज़लें सुनी, हमें इसमें लगता है कि वो पोइटिक एक्सप्रेशन इन्होंने अपने हाथ से लूज़ नहीं किया। बिल्कुल। तो यही एक अच्छे शायर की खूबी होती है कि वो पोइटिक अंदाज को बरकरार रखते हुए अपने मारूज़ को बयान करे। तो इसमें इन्होंने जिस तरह से अपनी मारूजी सूरत हाल को बयान किया है, तो उसमें कई बड़े मली किस्म के इशारे भी इस्तेमाल किए हैं कि वो लोग जिनसे अपना घर नहीं चलता वो मुल्क चला रहे हैं। तो ये अब एक बड़ा इस्तारा नहीं, ये बड़ी नुमायां सा है। ये इस तरह है जैसे कि साहिर के यहाँ बड़ा खूबसूरत जमालियाती मंजर थे, लेकिन साहिर और फैज़ के दरमियान जब तमीज़ की जाती है तो वो इसी तरह की जाती है जैसे अभी आपने कहा कि बाज़ औक़ात जो है वो नारा वो नारे के चले जाते हैं तरकीब संदों के। हाँ, और बाज़ जो शायर थे जो पस मंज़र में चले गए, अली सरदार, जाफरी, कैफ़ी वो उनका बुनियादी यही था कि वो जज्बाती उनका जो रवैया था वो उनकी शायरी पे हावी हो गया। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे शायर को अपने मारूज से पूरी तरह आगाह होना चाहिए, लेकिन अपनी पूरी जमालियात पोएटिक जो उसकी डिक्शन है, उसकी डिक्शन जो पोएटिक है, उसका एक्सप्रेशन है वो इसका दूसरा हिस्सा जो वो आप खालिस्तान देखें कि वो दाखिली सतह पे है, वो जहाँ शायर बड़े कोमल अंदाज से अपने जो उनकी कैफियत है या उसका जो किसी से जज्बाती रिश्ता है या अपने मारूज से जो उसका जज्बाती तल्लक है, दूसरे हिस्से में गज़ल के
ان اشعار کا نہیں، ہمیں ملتا ہے. اس میں رومانس بھی ہے. وہی کہ وہ جو جذباتی انداز ہے یا اس کا جو ایک رومانوی انداز ہے کہہ لیں یا دوسرے لفظوں میں. مجھے زیادہ تر جو دیکھنے سننے کو مل رہا ہے وہ یہ کہ زیادہ شاعری، آپ کی شاعری بھی یقیناً ترقی پسند جو ہے تحریک کے جو رہنما ہے یا ان سے متاثر. جی ظاہر ہے، وہ جیسے شفیق صاحب نے کہا کہ ہر شاعر اپنے معاشرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ بطور فرد بھی اپنا فریضہ اور ساتھ ساتھ وہ اپنے احساسات اور جذبات کو بھی جو ہے وہ پیش کرتا ہے. اچھا، ایک اور جو ہے وہ میں یہاں اپنی رائے دینا چاہوں گی کہ جیسے ہم اپنی پرانی اردو کے شعراء کو پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے زیادہ تر غزل، زلف اور چاند چہرہ سے آگے جاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. لیکن آپ لوگوں کی شاعری یا جو کرنٹ ہم جدید شاعری ہے اس میں بہت زیادہ جو کرنٹ سچویشنز ہیں ان کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے شاعر جو ہے وہ ایک حقیقی معاشرے کے نمائندے کے طور پہ ان ساری باتوں کو بتاتا ہے شاعری میں، جو کہ بہت ایک اچھا اور خوش آئند خیال ہے، جس سے میرا خیال ہے فکری طور پہ بھی ترقی ہونے کا ہے، امکان ہے. میں جی ایک بالکل تازہ غزل شفیق صاحب کے لیے بھی، میرے پرانے دوست ہیں تو ان کے لیے بھی یہ نہیں کہ میں سن رہا ہوں یہاں حرف آفرین بہت. واہ، میں سن رہا ہوں یہاں حرف آفرین بہت، یوں ہی نہ بخت میں آئے مخالفین بہت. واہ واہ، یوں ہی نہ بخت میں آئے مخالفین بہت، کوئی بھی جبہ و دستار کے بغیر نہیں. واہ، کوئی بھی جبہ و دستار کے بغیر نہیں. یہ شہر چھوٹا ہے لیکن اکابرین بہت. واہ واہ واہ، کوئی بھی جبہ و دستار کے بغیر نہیں. یہ شہر چھوٹا ہے لیکن اکابرین بہت. واہ واہ، اور ہر ایک قدم پہ جو ہونے لگی پذیرائی، ہر ایک قدم پہ جو ہونے لگی پذیرائی، وہ اس لیے کہ ہیں میرے بھی حاسدین بہت. وہ اس لیے کہ ہیں میرے بھی حاسدین بہت. اور شعر دیکھیے کہ میں تیرے در پہ تو آ جاؤں یار کا سا بدست. واہ، میں تیرے در پہ تو آ جاؤں یار کا سا بدست، مگر وہاں بھی تو بیٹھے ہیں سائلین بہت. واہ واہ واہ، میں تیرے در پہ تو آ جاؤں یار کا سا بدست، مگر وہاں بھی تو بیٹھے ہیں سائلین بہت. بہت مجبوری ہے نہیں، مگر وہاں بھی تو بیٹھے ہیں سائلین بہت. اور اسی مزار کا ادنا سا ایک پکھیرو ہوں، اسی مزار کا ادنا سا ایک پکھیرو ہوں، وہ جس مزار پہ ہوتے ہیں زائرین بہت. واہ واہ، اسی مزار کا ادنا سا ایک پکھیرو ہوں، وہ جس مزار پہ ہوتے ہیں زائرین بہت. اور شمار اس لیے جاتا نہیں محافل میں، واہ، شمار اس لیے جاتا نہیں محافل میں کہ دوست کم ہیں یہاں اور منافقین بہت. واہ واہ، میں سن رہا ہوں یہاں حرف آفرین بہت، یوں ہی نہ بخت میں آئے مخالفین بہت. واہ 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 واہ. شفیق صاحب کیسا، یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنا تجربہ اپنے ذاتی تجربے کے حوالے سے اور اپنے ارد گرد نہیں، اپنے ذاتی حوالوں سے جو ارد گرد کے ماحول کو اس نے دیکھا ہے تو اس کے بارے میں ہے. اور بڑی اچھی غزل جو ہے یہ ہم نے دیکھی. آپ شفیق صاحب کیا فرق محسوس کرتے ہیں جدید غزل کی حیت میں اور اس کی ڈکشن میں اور روایتی جو ہے وہ غزل، کیا یہ اس کا تسلسل ہے یا آج کی ڈکشن جو ہے وہ زیادہ آج کے حوالے سے تر و تازہ ہے اور اس میں تازگی جو ہے، تازہ کاری جو ہے وہ؟ اس میں جو بنیادی چیز ہے میں سمجھتا ہوں اس کی جس آپ نے حیات کی طرف اشارہ کیا، حیات میں تو کوئی ایسی بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہے. ہاں، بہت ہوا تو حالی نے جو ایک کام شروع کیا تھا کہ غیر مرتب غزلیں لکھی تھی، اقبال نے اسے بال جبریل میں ایک نقطہ عروج تک پہنچایا، لیکن حیات میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی. لیکن ہمارے ہاں دو چیزوں کی طرف بڑی توجہ ہوئی جدید غزل میں جو کلاسک کی نسبت، وہ تھی کہ مصرے کی کنسٹرکشن
وہ جس طرح سے اور جس طرح کسے ہوئے صرف و مصرے، نحو کا معاملہ جس طرح کسے ہوئے مصرے اب لکھے جانے لگے، چاہے اس کا مفہوم کوئی نکلتا تھا یا نہیں نکلتا تھا، لیکن مصرع بڑا روانی میں اور کسا ہوا. تو یہ ہمارے باقی بعض شعراء کے ہاں ہوا کہ انہوں نے ڈکشن اس حد تک بدلنے کی کوشش کی جو کچھ باہر کے تحریکوں سے متاثر تھے، کہ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا جب انہوں نے بہت زیادہ آؤٹ قسم کی ڈکشن استعمال کی تو وہ پوئٹک جو ایلیمنٹ ہے اس کو کھو بیٹھے. میرا خیال ہے غزل جو سے جدید- زیادہ یہ جو ہم نے جو ساخت کے حوالے سے بھی اور ڈکشن کے حوالے سے بھی جو ہم نے باہر سے جو چیزیں مستعار لی یا باہر سے متاثر ہوئے، میرا خیال نظم میں یہ واردات زیادہ ہوئی ہے. یہ زیادہ ہوئی. لیکن بنسبت غزل کی. ایک طبقہ آیا نا جب 60 کی دہائی میں جو وہ لسانی حوالے سے افتخار جالب نے نظم میں شروع کیا تو ظفر اقبال یا دوسرے دیگر لوگوں نے وہ غزل میں ان کی گل آفتاب اینٹی غزل جسے کہتے تھے اور بھی کچھ لوگوں نے لکھی. لیکن وہ تجربہ دیکھیں، ظفر اقبال بڑا شاعر ضرور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ظفر اقبال بڑا شاعر ہے، لیکن ظفر اقبال کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے. بالکل. یہ اس کا تتبع نہیں ہوا. اس کا تتبع نہیں ہوا. تو یہ تھا. باقی غزل کا جو فارمیٹ ہے وہ تو وہی چل رہا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی نئے شاعر کے لیے کہاں گنجائش ہے. ابھی یہ جو غزل شمار صاحب نے سنائی، ابھی ہم نے جو سنی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک جسے ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں وحدت تاثر، اس میں اجتماعی تاثر، اس میں ہاں ایک مجموعی تاثر، اس کے شعر الگ الگ ہیں لیکن مجموعی طور پر اس کی فضا ایک بن رہی ہے. موڈ ایک بن رہا ہے. موڈ اور فضا ایک ہے جس میں یہ جو دوسری غزل ہے یہ تو خاص طور پر یہ اس میں خاص طور ایک پہ یکساں موڈ کی یکساں موڈ کی، تو جس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ہر طبقے میں ہر جو شعبہ ہے اس کے اندر آپ کو آگے بڑھنے کے لیے مختلف رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ شاعری جو میں نے کی یا میں نے جو جس ہنر کی طرف توجہ کی اس میں بھی مجھے حاسدین کا سامنا کرنا پڑا اور مخالفین اور ان کے رویے منفی جو تھے، لیکن میں آگے بڑھتا رہا. تو یہ ایک پوری غزل کا ایک مجموعی تاثر جو ہمیں اس میں دکھائی دے رہا ہے. بالکل. اختر شمار صاحب، میں آپ سے بطور استاد، ادب کے استاد عائشہ، ان سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت آج کا جو طالب علم جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ کی کلاس میں ہے، شفیق صاحب جو آپ کی کلاس میں بھی ہے، جو آپ سے بھی ادب پڑھ رہا ہے، اس کا کتنا رجحان ہے آج کی جو زندگی ہے اس سے منسلک ادب کے ساتھ یا روایتی ادب کے ساتھ؟ جی بسم اللہ، بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس وقت جو سٹف آ رہا ہے ہمارے پاس، جو لوگ انٹرمیڈیٹ کے بعد بی ایس کرنے آتے ہیں 4 سالہ، اس کو ہم ایکول ٹو ایم اے کہتے ہیں. اب اس میں بچے، مثلا میں اقبال پڑھاتا ہوں اور پوئٹری میں خاص طور پر پڑھاتا ہوں، تو بچوں کا نالج اس سطح کا نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں یہ جو ایک آلہ دے دیا گیا ہے، 24 گھنٹے آپ دیکھیں کہ وہ اس سے چپکے رہتے ہیں، جس سے ان کی اعصاب اور یہ جو نظر ہے یہ بہت ہی متاثر ہوتی ہے، اور آئی کیو کتاب سے دور جا رہا ہے. معلومات کا ایک مطلب ہے کہ ایک وہ بارش ہو رہی ہے نا. تو معلومات اور علم میں اور آگہی میں ایک فرق ہے. تو وہ ہر وقت بس اس پہ چل رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے. تو معاشرہ جو ہے اس طرح، آپ کسی بھی آپ بیڈ روم میں جھانک کر دیکھ لیجئے، ماں اپنے موبائل پہ لگی ہوئی ہے، باپ اپنے موبائل پہ، بچہ، چھوٹا سا بچہ بھی چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ سے یہ نہ چھینا جائے. بالکل. تو ایک اس کی وجہ سے کتاب سے کسی حد تک نئی نسل کٹ چکی ہے، اور وہ حوالے بھی دیتی ہے تو وہ گوگل سے ادھر سے لے کے دیتی ہے. تو اس وجہ سے وہ لٹریچر کا اس طرح کا ذوق جو ہے وہ پروان نہیں چل رہا. یعنی بالکل. اور میں اس میں ایک چیز ایڈ یہ کروں گی کہ واقعی اس میں دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو اوتھینٹسٹی ہے، یعنی کہ ایک چیز علم جیسے آ رہا ہے اس کو دیکھنا کہ کیا وہ واقعی ہی کسی پرٹیکولر شاعر کا ہے یا نہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ بہت سی چیزیں بس صرف فارورڈ ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ مختلف شعراء کے نام سے آگے جاری ہوتی ہیں. ہاں یہ صحیح ہے. پتہ نہیں ہوتا. میں نے فیض صاحب کے نام پر اور اس کے نام پر ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو فیض صاحب نے کہی نہیں. جی
اقبال کی بہت سے شاعر ان کے نام سے کیے جاتے ہیں، بہت سے لوگ تو وہ اس کو جو ہے ہماری نسل ویریفائی کرنا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتی، جو کہ یہ بھی ایک المیہ ہے جو کہ درخت شفیق صاحب سے بھی، درخت شفیق صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں، نقاد بھی ہیں، استاد بھی ہیں. شفیق صاحب اگر تبرکاً اس محفل کے لیے آپ بھی ایک ہمیں آپ غزل سنا دیں. ایک غزل کے کچھ شعر سنا. جی 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 سنا دیں. کم ہو رہی ہے غم کی روانی کہیں کہیں، واہ. کم ہو رہی ہے غم کی روانی کہیں کہیں، کہیں کہیں، ٹھہرا دکھائی دیتا ہے پانی پانی کہیں کہیں. واہ 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 واہ، اچھا مطلب. بہت اچھا. اس شہر نامراد کی گلیوں کے آس پاس، واہ. اس شہر نامراد کی گلیوں کے آس پاس بکھری ہوئی ہے یاد پرانی. واہ بہت ہی خوبصورت. بہت. بکھری ہوئی ہے یاد اس شہر نامراد کا، اس شہر نامراد نامراد کی میں، گلیوں کے آس پاس واہ 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 واہ، بکھری ہوئی ہے یاد کیا پرانی نوسٹلجیا. کہیں کہیں. ایک ممکنہ عذاب اترنے کے خوف سے، واہ. ایک ممکنہ عذاب، ایک ممکنہ عذاب عذاب اترنے کے خوف سے ہونے لگی ہے نقل مکانی. واہ 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 واہ. ہونے لگی ہے ایک نقل ممکنہ مکانی. عذاب اترنے کے خوف اترنے کے سے خوف سے ہونے لگی ہے نقل مکانی. کہیں کہیں ہونے لگا ہے نیند سے بوجھل میرا دماغ. واہ واہ واہ. ہونے لگا ہے نیند سے بوجھل میرا دماغ. میں بھولنے لگا ہوں کہانی. واہ 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 واہ. میں بھولنے لگا ہوں کہانی کہانی کہیں کہیں. ہر پل عدم کو بڑھتی ہوئی زندگی کے بیچ. واہ. ہر پل عدم کو بڑھتی ہوئی زندگی کے بیچ. اچھا لگے ہے عالم فانی کہیں. واہ 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 واہ. اچھا لگے ہے عالم فانی بہت کہیں اچھا، کہیں. بہت اچھا، بہت اچھا. مدت ہوئی ہے ترک مراسم کیے شفیق. مدت ہوئی ہے ترک مراسم کیے شفیق. اب بھی پڑی ہے اس کی نشانی. کہیں کہیں کہیں. واہ، بہت اچھا، بہت اچھا. مقطع بہت خوبصورت. کم ہو رہی ہے غم کی روانی کہیں کہیں. کہیں ٹھہرا دکھائی دیتا ہے پانی. پانی کہیں. کہیں کہیں. بہت ہی خوبصورت. اچھا لگے عالم فانی کہیں کہیں. اس مصرے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا اختتام ہونا ہے اور ہمارے اپنے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اسی چینل پر. بدلو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. میں اپنے مہمان کا بہت شکر گزار ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے اپنی شاعری سے ہمیں لطف اندوز ہونے کا موقع دیا. جناب اختر شمار صاحب اور جناب شفیق احمد خان صاحب، ہم بدلو کے چینل کی طرف سے اور میں اپنے پروگرام کافی ہاؤس کی طرف سے، اپنی طرف سے، عائشہ کی طرف سے آپ کا بہت ممنون اور احسان مند ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ پھر بھی ہمارے پروگرام میں آتے رہیں گے اور ہمیں شکریہ کا موقع فراہم کریں گے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، پھر اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. بدلو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.